آج لوگ تکرار کرتے ہمیں قرآن کافی ہے اور کسی حدیث اور سنت کی حاجت نہیں۔ ایسا کہنے والا بدترین کافر و ملحد ہے۔ جب خدا کے ہونے کی خبر انسان کے پاس نہ تھی، نہ ہے، نہ کوئی ظاہری شہادت ہے، نہ کوئی ذریعہ علم ہے، تو خدا کے خدا ہونے کا کس نے بتایا؟ زبان مصطفیٰ نے۔ تو مصطفیٰ کا مقام یہ ہے اسلام میں کہ آپ نے فرما دیا وہ ہے، ہم نے مان لیا ہے۔ فرما دیا ایک ہے، ہم نے کہا ایک ہے۔ وہ جو بتاتے گئے ہم مانتے چلے گئے۔ ارے ایمان کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ کو مانو، پھر جو منواتے جائیں مانتے جاؤ، جو چھڑاتے جائیں چھوڑتے جاؤ۔ اگر یہ ماہیت آ گئی تو اس کو ایمان کہتے ہیں۔ آقا نے جس شے کو فرما دیا یہ اسلام ہے، وہی اسلام ہو گیا۔ یہ نکتہ سمجھیں۔ سبحان۔ آقا نے جس کتاب کو فرما دیا، جس کتاب کو، یہ قرآن ہے، بس وہ قرآن ہو گیا۔ ہمارے پاس قرآن کے قرآن ہونے کی اور شہادت کیا ہے؟ یہ مقام مصطفیٰ۔ اگر مقام مصطفیٰ نہیں سمجھو گے تو مسلمانی کبھی صحیح نہیں ہوگی۔ اسی چیز نے امت کو مار ڈالا ہے۔ غار ہیرا سے اترے میرے آقا اور آتے ہی اقرا بسم ربک الذی خلق 5 آیات پڑھ دی۔ وعلمک ما لم تکن تعلم تک 5 آیات پڑھ دی۔ اب صحابہ کرام جو اس وقت صحابہ ابھی نہیں بنے تھے، لا محالہ مکہ کے باشندوں نے پوچھا یہ کیا ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، سنا رہے ہیں؟ ہم نے تو یہ کلام کبھی نہیں سنا۔ پوچھا نا، بولیے۔ ان کے پوچھنے پر کہ یہ کیا ہے، نیا کلام، ایک عجیب کلام ہے، اس کے جواب میں میرے آقا نے فرمایا یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے جو مجھ پہ نازل ہوا۔ اب یہاں بڑی توجہ سے میرا ایک سوال ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ جب آپ نے فرمایا یہ قرآن ہے، یہ جملہ قرآن تھا یا حدیث تھی؟ یہ بولیے۔ کہ یہ قرآن ہے، یہ تو ان 5 آیتوں میں کوئی چھٹی آیت نہیں آئی، یہ تو آیت نہیں ہے اس مقام پر۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ 5 آیتیں سنا دی۔ پوچھا آقا یہ کیا ہے؟ قرآن ختم ہو گیا یہاں پر، پہلی وہی۔ آقا یہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ قرآن ہے۔ یہ جو جملہ فرمایا یہ قرآن ہے، جس کو ماننے والے مسلمان ہو گئے اور نہ ماننے والے کافر رہے۔ یہ جملہ قرآن ہے یا حدیث ہے؟ بولیے۔ حدیث رسول ہے نا کہ یہ قرآن ہے۔ تو جنہوں نے مان لیا تو انہوں نے قرآن کا قرآن ہونا پہلے مانا یا حدیث مصطفیٰ کا سچا ہونا پہلے مانا؟ انہوں نے پہلے کیا مانا؟ سنیں، میں سمجھانا چاہتا ہوں مقام مصطفیٰ۔ انہوں نے پہلے کیا مانا؟ آج لوگ تکرار کرتے ہمیں قرآن کافی ہے اور کسی حدیث اور سنت کی حاجت نہیں۔ ایسا کہنے والا بدترین کافر و ملحد ہے کہ صرف قرآن کافی ہے، کسی حدیث کی ضرورت نہیں۔ یہ کلام خود قرآن نے نہیں کہا، الحم سے والناس تک پورے قرآن میں کہیں نہیں کہ قرآن کا یہ صرف میں کافی ہوں۔ ارے جو بات خود قرآن نہیں کہتا آپ وہ قرآن کے منہ میں کیوں ڈالتے ہیں وہ جملہ؟ قرآن نے کبھی نہیں کہا کہ صرف قرآن، صرف میں کافی ہوں۔ جو بات قرآن نے نہیں کہی، ہم کون ہوتے ہیں اس بات کو کہنے والے؟ تو آقا نے فرمایا یہ قرآن ہے، تو پہلے انہوں نے کس کو مانا؟ یہ قرآن ہے، اس جملے کو مانا نا۔ جب اس جملے کو مانا تو حدیث پر ایمان ہو گیا، تو اس حدیث پر ایمان لانے نے انہیں قرآن تک پہنچا دیا۔ تو ایون قرآن کو قرآن ماننا حدیث مصطفیٰ، زبان مصطفیٰ کا محتاج ہے، وہ مقدم ہے۔ اسی طرح
صحیح بخاری میں جو واقعہ ہے کوہ صفا کا، جب آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم سے کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تم پہ حملہ کر دے گا تو مان لو گے؟ یہ بھی صحیح بخاری میں ہے۔ سب نے کہا مان لیں گے۔ کیوں مان لو گے؟ اس لیے کہ آپ سچے ہیں، اس لیے کہ آپ صادق اور امین ہیں، سچے ہیں تو مان لیں گے۔ فرمایا اگر مجھے سچا مانتے ہو تو تمہیں بتاتا ہوں کہ خدا ایک ہے، یہ جھوٹے بتوں کی پوجا چھوڑ دو، ایک خدا ہے۔ سو جو مان گئے وہ مومن ہو گئے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے خدا ایک ہے، یہ خبر ہے، یہ کیا ہے؟ یہ خبر ہے۔ اور حضور نے فرمایا پہلے ٹیسٹ کیا، اگر یہ کہوں کہ لشکر آ رہا ہے حملہ کر دے گا تو مان لو گے؟ ٹیسٹ کیا کہ مجھے مانتے ہیں پہلے یا نہیں، میری سچائی کو مانتے ہیں کہ نہیں۔ جب جواب دیا ہاں آپ کو سچا مانتے ہیں، تب سچا ماننے والوں کو خدا کے ایک ہونے کی خبر دی۔ اگر وہ کہہ دیتے آپ کو سچا نہیں مانتے تو حضور ان کو وہ خبر ہی نہ دیتے۔ جب وہ حضور کو سچائی نہیں مان رہے تو انہیں خدا کے ایک ہونے کی، وہ کہتے جب ایک چھوٹی سی بات ہے لشکر کی، جب وہ میری بات کہ لشکر آ رہا ہے پہاڑ کے پیچھے وہ نہیں مانتے، جو محسوس ہے، مبصر ہے، دیکھی جانے والی چیز ہے، لمحے بعد دیکھ لو گے کہ لشکر آیا یا نہیں، تو جب یہ چھوٹی سی بات نہیں مانتے تو اس خدا کے ایک ہونے کی خبر تمہیں کیا دینی ہے؟ تم اس قابل ہی نہیں۔ تو انہوں نے حضور کو سچا مانا تو پھر آقا نے خبر دی کہ خدا ایک ہے۔ تو خدا کا ایک ہونا یہ خبر ہے۔ تو مخبر کون ہے؟ مخبر کون ہے؟ الرسول النبی الامی، آقا علیہ السلام مخبر ہیں۔ تو مجھے بولیے اگر خبر پر یقین کرنا ہو تو خبر پہ ڈائریکٹ یقین ہوتا ہے یا پہلے مخبر پر یقین ہوتا ہے؟ پہلے مخبر کو سچا مانتے ہو تب اس کی دی ہوئی خبر کو مانتے ہو۔ خبر توحید ہے اور مخبر کی شان رسالت ہے، مخبر مصطفیٰ ہے اور خبر جس کی دی جا رہی ہے وہ خدا ہے۔ مقام مصطفیٰ یہ ہے کہ خدا کو وہی مانتا ہے جو پہلے مصطفیٰ کو مانتا ہے۔ اگر کسی کی طبیعت میں بوجھ آئے تو فتویٰ مجھ پہ جو چاہے لگا دے، مگر بات دلیل سے کر رہا ہوں، دلیل سے سنوں گا۔ خدا کو صرف وہی مانتا ہے جو پہلے مصطفیٰ کو مانتا ہے۔ یہ ہے رسالت اور توحید کا تعلق۔ توحید اس کی وحدانیت اور اس کا ہونا نہ کسی نے دیکھا، نہ سنا، نہ چکھا، نہ چھوا۔ وہ تو نہ محسوسات میں سے ہے، نہ معقولات میں سے ہے، نہ حواس اس کی خبر دیتے ہیں، نہ عقل خبر دیتی ہے، نہ وجدان اس کی خبر قطعی دیتا ہے، قطعی خبر۔ تو انسان کا علم تو فارغ ہو گیا۔ آپ نے آنکھ سے پوچھا وہ ہے، اس نے کہا میں نے تو دیکھا نہیں کبھی۔ کان سے پوچھا اللہ ہے، اس نے کہا میں نے تو کبھی سنا نہیں۔ زبان سے پوچھا ہے، اس نے کہا بھی میں نے تو چکھا نہیں۔ ناک سے پوچھا ہے، اس نے کہا کبھی سونگا نہیں۔ ہاتھ سے پوچھا ہے، اس نے کہا کبھی چھوا نہیں۔ حواس خمسہ پہلے ذرائع علم جواب دے گئے۔ عقل سے پوچھا، میں تفصیل میں نہیں جاتا، حواس خمسہ باطنی عقل کے سارے ذرائع جواب دے گئے کہ نہ میرے تخیل میں کبھی آیا، نہ میرے تصور میں کبھی آیا، نہ وہ حصے مشترک میں کبھی آیا، نہ میرے وہم میں آیا، نہ خیال میں آیا، تو میں تو نہیں جانتا کہ ہے یا نہیں۔ تو وجدان سے پوچھا، اس نے کہا مجھے کیا خبر، میں بھی پنجابی میں کہتے ہیں اگ سگ۔ کیا؟ اگ سگ۔ کچھ اگ سگ حواس سے لیتا ہوں، کچھ عقل سے لیتا ہوں، یہ دونوں بند ہو جائیں تو مجھے کیا خبر کہ کون ہے کون۔ حاضرین محترم، جب خدا کے ہونے کی خبر انسان کے پاس نہ تھی، نہ ہے، نہ کوئی ظاہری شہادت ہے، نہ کوئی ذریعہ علم ہے، تو خدا کے خدا ہونے کا کس نے بتایا؟ زبان مصطفیٰ نے۔ تو مصطفیٰ کا مقام یہ ہے اسلام میں کہ آپ نے فرما دیا وہ ہے،
ہم نے مان لیا ہے، فرما دیا ایک ہے، ہم نے کہا ایک ہے، وہ جو جو بتاتے گئے ہم مانتے چلے گئے۔ ارے ایمان کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ کو مانو، پھر جو جو منواتے جائیں مانتے جاؤ، جو جو چھڑاتے جائیں چھوڑتے جاؤ۔ اگر یہ ماہیت آ گئی تو اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اگر یہ ماہیت اور کیفیت نصیب ہو گئی اس کو ایمان کہتے ہیں۔